سکندر کی انگلیاں کھٹاکھٹ لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر حرکت کر رہی تھی. اس کی شفاف گرے آنکھیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور اس کے کان بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کے اسپیکر سے ابھرتی حماد کی آواز پر لگے ہوئے تھے. اس کے پاس ہی جہانگیر بیٹھا بیڈ پر اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، جبکہ آئمہ کسی کام سے اپنے شوہر کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی. تبھی موبائل سے حماد کی شرارتی آواز گونجی تھی. ہاں تو مسٹر سکندر، کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ کس بات کا ایکسپیرینس حماد؟ یار وہی نا، ہونے والی بیوی سے بات کرنے کا ایکسپیرینس. حماد نے پوچھا تو وہ بولا، جیسا تمہارا ہوتا ہے نا اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ حماد نے ناسمجھی سے پوچھا تو سکندر نے مسکرا کر جہانگیر کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھ میں ہیلی کاپٹر والا کھلونا لیے اسے اڑانے کے لیے کہہ رہا تھا. کیا اسے اڑا دوں؟ جہانگیر کے ہاتھ سے کھلونا لے کر سکندر نے پوچھا. اب وہ باقاعدہ اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا تھا. دوسری طرف سے حماد کی حیرانی میں ڈوبی آواز ابھری، سکندر کیا اڑا رہے ہو تم یار؟ کبوتر. سکندر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے ہاتھ میں پکڑے ہیلی کاپٹر کے نیچے موجود چھوٹا سا سرخ بٹن پریس کر دیا. کیا کہا؟ کبوتر؟ یہ کبوتر کہاں سے آ گیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم یار؟ حماد نے ناسمجھی سے پوچھا، جبکہ ہیلی کاپٹر کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر اس کی گود میں بیٹھا جہانگیر خوشی سے ہنس کر تالیاں بجانے لگا. ساتھ میں سکندر بھی ہنس رہا تھا اسے خوش دیکھ کر. حماد کو تو اب ان دونوں کی اس کی حرکتوں سے الجھن ہونے لگی تو وہ پوچھنے لگا، اب تم ہنس کیوں رہے ہو؟ ویسے ہی. کیا کوئی پابندی ہے میرے ہنسنے پر؟ سکندر نے اب موبائل اٹھا کر اپنے کان سے لگاتے اس سے کہا. نہیں، بالکل نہیں جناب، کوئی پابندی نہیں، لیکن مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی آپ کی ہنسی میں شامل ہو سکوں کہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں. حماد جلے کٹے انداز میں بولا. ابھی تک سکندر نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا. مجھے تو تم سے جیلیسی کی بو آ رہی ہے. ہاں، کس بات کی جیلیسی جناب؟ دیکھو سکندر، میں کوئی جیلس ویلس نہیں ہو رہا، تم مجھے بتاؤ کہ کل کیا ہوا تھا. کل وہ ہوا تھا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. سکندر کا لہجہ شرارتی سا ہو گیا تھا. او گاڈ، پلیز یار زیادہ سسپنس کریٹ مت کرو اور سیدھی طرح سے بتاؤ مجھے. سکندر کے بعد ٹرخانے پر حماد کو شدید غصہ آ گیا تھا. تبھی سکندر نے مسکرا کر کہا، ہم شادی کر رہے ہیں. ہاں مجھے تو پتا ہے کہ تم دونوں شادی کرے ہو، بس مجھے کل والی بات بتاؤ کہ کل کیا بات ہوئی. اگلے ہفتے ہماری شادی ہے. اوہو یار، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے. تم کام کی بات بتاؤ یار، میرا ضبط مت آزماؤ تم. حماد نے شاید غور سے اس کی بات نہیں سنی تھی. تبھی سکندر نے کہا، لسن حماد، کیا تم نے میری بات غور سے سنی؟ کون سی بات؟ یار یہی نا کہ ہم اگلے ہفتے شادی کر رہے ہیں. سکندر نے ٹھہر کر پرزور انداز میں اپنی بات کہی اور دوسری طرف پھر خاموشی چھا گئی. حماد نے بے یقینی سے پوچھا، کیا وہ مان گئی؟ مان تو گئی ہے. کیسے یار؟ بس کیا بتاؤں، تم جانتے ہو نا کہ سکندر کی بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا مطلب، کیا تم نے اسے زبردستی کی؟ حماد نے پوچھا تو وہ بولا، ہاں تھوڑی بہت کرنی پڑی، میں نے اسے مجبور کر دیا تھا ہاں بولنے کے لیے. سکندر، کیا کیا تھا تم نے اس کے ساتھ، بتاؤ مجھے. لسن حماد، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اب بعد میں بات کرتے ہیں. تم میری شادی کی تیاری شروع کرو اور جارج کے ساتھ جا کر ماہم کو شاپنگ کروا دینا شادی کی. اچھا، میں کیوں کراؤں؟ حماد نے غصے سے کہا. اس لیے کہ تم میرے دوست ہو حماد. اچھا، کام کروانے کے لیے دوست بن جاتا ہوں اور کچھ پوچھو تو ذاتی مسئلہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہو. میں نہیں کرنے والا کچھ بھی اب. حماد نے یہ کہہ کر غصے سے فون کٹ کر دیا. ڈرامے باز کہیں کا. سکندر بھی فون رکھ کر دھیرے سے ہنس دیا اور جہانگیر کی طرف مڑ گیا جو اب اس کے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا اس الٹے سیدھے بٹن دباتا کھیل رہا تھا. کیا میری بیٹی ناراض ہے مجھ سے؟
انصاری صاحب نے محبت بھری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی ماہوم کو دیکھا جو بظاہر سیب کاٹنے میں بزی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ اس کے حقیقی باپ نہیں تھے، لیکن اس کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ وہ اس کے ہر موڈ، ہر انداز سے بالکل اچھی طرح واقف ہوتے تھے۔ نہیں تو بابا، کس بات کی ناراضگی؟ وہ مصروف سے انداز میں بولی، اس کی نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ یہی نہ بیٹے کہ تمہاری مرضی جانے بغیر میں نے تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ دیکھیں، آپ میرے بابا ہیں، اور باپ کا اپنی اولاد پر اتنا حق تو ہوتا ہے نا کہ اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی فیصلہ لے سکے۔ بابا، آپ نے جو بھی کیا وہ میری خوشی کے لیے کیا۔ میں نادان ہوں لیکن نہ سمجھ نہیں۔ سیب کاٹ کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے ہونٹ اب مسکرا رہے تھے۔ انصاری صاحب کے دل سے دعا نکلی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری گڑیا۔ آمین بابا۔ لیکن بابا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ہاں پوچھو نا بیٹا، کیا پوچھنا ہے تم نے؟ بابا، کیا آپ کی خواہش پر ہماری شادی کی ڈیٹ اگلے ہفتے فکس ہوئی ہے؟ ماہم کے سوال پر انصاری صاحب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بولے، یہ کس نے کہا تم سے؟ سکندر نے کہا بابا۔ ماہم نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ انصاری صاحب کی نظریں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے ایسی کوئی خواہش سکندر کے سامنے ظاہر کی تھی یا نہیں۔ ہاں اچھا، ہاں بالکل بالکل، مجھے یاد آ گیا بیٹا، اس نے میرے کہنے پر ہی ایسا کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے اس پر بیٹا؟ انصاری صاحب نے سنبھل کر اسے دیکھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سکندر سے بدظن ہو یا اسے لے کر کسی شک میں مبتلا ہو۔ سکندر جو بھی کر رہا تھا ماہم کی بہتری کے لیے کر رہا تھا، یہ وہ جانتے تھے۔ لیکن بابا، اتنی جلدی کیوں؟ میرا مطلب مہینے بھر کے بعد بھی تو کر سکتے تھے نا شادی۔ میں تو ویسے بھی راضی ہو گئی تھی نا، اب شادی اتنی جلدی کیوں؟ ماہم اندر ہی اندر جھنجھلا رہی تھی۔ اتنی جلدی شادی کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بس منگنی ہوگی فی الحال، لیکن یہاں تو اس کے بابا ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم نہیں چاہتی تو ہم 2-3 ہفتے بعد کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ انصاری صاحب بولے تو ماہم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حالانکہ ان کو سکندر کا جلد شادی کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا، لیکن ماہم کو پریشان دیکھ کر وہ اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اپنے سامنے بیٹھی ماہم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دل ہی دل میں سکندر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس کے ہر فیصلے اور ہر اگلے قدم سے آگاہ ہونا چاہتے تھے، تاکہ کل کو ماہم کو یہ نہ لگے کہ سارا حکم سکندر کا تھا۔ وہ تو صرف کٹھ پتلی تھے جسے وہ اپنی انگلیوں سے نچا رہا تھا۔ آئمہ، بات سنو۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر سکندر نے بیڈ پر بیٹھی آئمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو جہانگیر کو گود میں لیے سلا رہی تھی۔ جی بھائی بولے نا، کیا بات کرنی ہے؟ آپ اندر رہیے نا۔ آئمہ نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑا پریشان سا لگ رہا تھا۔ پھر سکندر آہستہ آہستہ قدم چلتا دیوار سے لگے صوفے کے پاس آ کر بیٹھا اور سر جھکائے کہنے لگا، میں نے تم سے ایک بات شیئر کرنی تھی آئمہ۔ ہاں بولیے نا بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ آئمہ نے اپنے ہاتھ اس کے باہم جڑے ہاتھوں پر رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ ارے نہیں تو، بس تمہیں ایک بات بتانی تھی، وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا تھا۔ ایک آئمہ ہی تو تھی اس کی اپنی، جو اس کی فکر میں راتوں کو بھی جاگ جایا کرتی تھی۔ ایک وہی تو تھی جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ گھر پر رک جایا کرتا تھا۔ آئمہ اور جہانگیر، یہی دونوں تو اسے گھر کی طرف کھینچتے تھے۔ آئمہ، دراصل میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ لمحے بعد وہ بولنا شروع ہو چکا تھا۔ آئمہ نے الجھ کر پوچھا، کیسا فیصلہ بھائی؟ آئمہ، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اب شادی کر رہا ہوں۔ پر کیوں؟ بے دھیانی میں اس کے منہ سے نکلے لفظ پر سکندر نے حیرانی سے آئمہ کو دیکھا، جو پوچھ رہی تھی کہ کیوں شادی کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں شادی کروں؟ کیسی عجیب بہن ہو تم۔ سکندر کی بات پر آئمہ نے شرمندگی سے سر نہ ہلایا۔ اسے اپنی بے دھیانی پر اب ہنسی آ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری بھائی، پتہ نہیں میں کس میں دھیان میں تھی۔ اور مائی گاڈ، آپ واقعی میں شادی کر رہے ہیں کیا؟ اس کے خوشی سے کھلکھلاتے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، اگر تم نہیں چاہتی تو میں نہیں کرتا پھر شادی۔ ارے نہیں بھائی، ایسا ظلم تو آپ مجھ پر بالکل نہ کریں۔ یا اللہ، میرا تو خواب ہے کہ آپ کو دولہے کی ڈریس میں دیکھوں،
اور ریلی بٹ تم جانتی ہو کہ میں دولہے کی ڈریس تو بالکل نہیں پہننے والا. اس کی بات پر آئمہ نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی, کیا مطلب؟ ویل آئمہ, میں ٹپکل دیسی دونوں کی طرح شیروانی وغیرہ نہیں پہن سکتا, میں بتا رہا ہوں تمہیں. تو پھر کیا پہننے کا ارادہ ہے جناب کا؟ وہی نا, میری جو ڈریسنگ ہے, 3 پیس سوٹ, سمپل بٹ ایلیگنٹ. صوفے پر آرام سے بیٹھتا وہ سکون سے بولا تو آئمہ نے گھور کر خود سے 12-13 سال بڑے بھائی کو دیکھا جس سے ہر کوئی ڈرتا تھا, لیکن اس پر اس کی روب کا اثر تھوڑا کم ہوتا تھا. بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل کارٹون جیسے لگیں گے. آئمہ کی بات پر سکندر بھی کہہ لگا کر ہنس پڑا. اچھا یہ تو بتائیں لڑکی کون ہے, کہیں وہ چڑیل تو نہیں؟ آئمہ نے اب لڑکی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. کون چڑیل؟ کس کی بات کریے تم؟ بھائی وہی نا جو آپ کی کمپنی میں کام کرتی ہے, وہ بوسی ٹائپ. بوسی ٹائپ چڑیل؟ کون, کس کی بات کر رہے تم؟ سکندر کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئمہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہی ہے. ارے بھائی وہی نا, وہی لڑکی جس کی ہمیشہ حماد بھائی سے لگی رہتی ہے. ہاں, کس کے بارے میں بات کری ہو؟ اریبہ کے علاوہ حماد کی کس سے لگی رہتی ہے بھلا؟ کوئی اور لڑکی بھی ہے کیا میرے آفس میں جو حماد کو برداشت نہیں؟ نہیں بھائی, اریبہ بھابھی تو اتنی نائس ہے, میں تو اس میک اپ کی دکان کی بات کر رہی ہوں. اچھا, کہیں تم مس ربیہ کی بات تو نہیں کر رہی؟ بھائی اسے مس تو مت بولیں, وہ تو پوری کی پوری چڑیل لگتی ہے مجھے. آئمہ نے صدمے سے سکندر کو دیکھا تو وہ پھر ہنس پڑا. اچھا, کس اینگل سے تمہیں وہ چڑیل لگتی ہے؟ تمہیں پتا ہے میری کمپنی کی سب سے ذہین لڑکی ہے وہ. اچھا, ذہین ہے مگر چال باز بھی ہے, آئمہ نے منہ بنا کر کہا. اچھا, یہ تم کب سے حماد کی زبان بولنے لگی ہو یار؟ سکندر کو تو خوب ہنسی آ رہی تھی آئمہ کی باتیں سن کر. اچھا بھائی چھوڑے نا, سیریسلی بتائیں کہ کون ہے وہ لڑکی؟ اوکے سنو, تمہارے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ چڑیل تو بالکل نہیں. اف, شکر ہے بھائی کہ وہ نہیں ہے. آئمہ نے سکون کی سانس خارج کی. اتنی اچھی تو ہے وہ چڑیل, اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. تمہیں کیوں اتنی ناپسند ہے؟ سکندر شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا. بھائی بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے اس میں نا. اوکے ویل, میں ایک بات بتاؤں, تم اسے جانتی ہو؟ ہاں, کسے بھائی؟ وہی جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں. بھائی نہیں کریں, کہیں آپ اس شیرین سے تو شادی نہیں کرنے چاہ رہے؟ آئمہ نے ایک اور لڑکی کا نام لیا جبکہ سامنے بیٹھے سکندر نے نا سمجھی سے منہ بنایا. آج اسے تو نئی لڑکیوں کا ذکر سننے کو مل رہا تھا. میری بہن, اب یہ شیرین کون ہے اس کا بھی بتا دو. کیا آپ شیرین کو نہیں جانتے؟ آئمہ نے آنکھیں بند کرتے اسے کہا. نہیں, سچ میں نہیں جانتا. یہ تو اور اچھی بات ہے بھائی, اسے نہ ہی جانے تو بہتر ہے. اب زیادہ پہلیاں مت بھجوائیں, صحیح سے نام بتائیں نا اس خوش نصیب لڑکی کا جس سے میرے اتنے چہیتے بھائی کی شادی ہونے والی ہے. خوش نصیب یا بد نصیب لڑکی؟ بھائی بد نصیب کیوں ہوگی وہ بھلا؟ وہ تو خوش نصیب ہوگی جسے آپ جیسا کیئرنگ انسان شوہر کی شکل میں ملے گا. یہ مکھن بازیاں. دیکھو آئمہ, میں تمہاری باتوں میں پھسلنے والا بالکل نہیں, اور اس لڑکی کا نام ہے ماہم, جو بقول تمہارے خوش نصیبی سے میری بیوی بنے گی. ماہم نام آنے پر آئمہ نے ذہن پر زور ڈال کر اسے یاد کرنے کی کوشش کی. ہاں آئمہ, ماہم, کیا کچھ یاد آیا تمہیں؟ ارے کہیں وہ تو نہیں عدیل انکل کی بیٹی جو گم شدہ ہو گئی تھی؟ میں کیسے بھول سکتی ہوں اسے بھائی, اتنے سالوں تک آپ کو اس کی تلاش میں نے گم ہوتے دیکھا ہے. کیا وہ مل گئی آپ کو؟ مل گئی ہے مجھے, سکندر نے سکون سے جواب دیا. بھائی پھر تو بہت بہت مبارک ہو, دیکھیے گا میں آپ کی شادی کس دھوم دھام سے کرواتی ہوں. آئمہ اس کے کندھے سے لگ کر بولی تھی. اچھا, یہ دھوم دھام تو تب ہوگا جب موم راضی ہوں گی. ارے بھائی, جب میاں بیوی راضی تو کیسے نہیں مانے گی موم قاضی. اچھا ٹھیک ہے, پھر تب تم ہی انہیں راضی کرنا. کیا میں؟
آئمہ فوراً اس سے ایسے دور ہوئی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ یہ تو بھائی وہی بات ہوئی کہ بیل مجھے مار۔ آئمہ کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اوہ، تو کیا تم موم کو بیل کہہ رہی ہو؟ سکندر نے مزے سے کہا تو وہ بولی، ارے نہیں، میں نے تو بس مثال دی تھی نا۔ تو کیا بیل والی مثال دینی تھی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بھائی میں کیا کروں، موم کو دیکھ کر مجھے اکثر بیل کی ہی یاد آتی ہے، وہ بھی تو غصے سے چنگاڑتی ہوئی بیل کی طرح۔ اس کی معصومی سے کہی گئی بات پر سکندر کا چھت پھاڑ کہکا بلند ہوا تھا، جس پر بیڈ پر گہری نیند میں سویا جہانگیر نیند میں اچھل گیا تھا۔ اچھا سنو، میں اب چل رہا ہوں، تم موم سے کل بات کر لینا کیونکہ اگلے ہفتے شادی ہے۔ کیا اتنی جلدی؟ آئمہ نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں بہت ارجنٹ ہے اس لیے۔ لیکن بھائی اگر موم نہیں مانی تو؟ اگر وہ نہ مانی تب بھی شادی تو میں ضرور کروں گا، مجھے ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر مہری سے کہتا وہ اپنی جگہ سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر کمرے سے نکل کر اپنے پیچھے دروازے کو بند کر گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیڈ پر پڑا لاوارث موبائل اٹھایا اور حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سن کر اس نے کہا، ہاں کدھر ہو تم؟ شریف لڑکے تو اس وقت گھر پر ہی پائے جاتے ہیں۔ کیوں، تم کیا اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ہو؟ حماد نے ہمیشہ کی طرف بے توقع سا جواب دیا تو سکندر نے برا سا منہ بنایا۔ سنو حماد، میرا ایک کام کرو ابھی اور اسی وقت۔ ارے یار سکندر، رات کے اس پہر میں کسی کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں۔ حماد بور سا ہو کر فوراً بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دیکھو تم یہی چاہتے ہو نا سکندر کہ میں رات کے اس پہر تمہاری ہونے والی بیوی کو تمہارے پاس سے پک کر کے اس کے گھر پر ڈراپ کر دوں، ہے نا؟ بائی دی وے تم دونوں ہو کہاں اس وقت؟ حماد اپنی سوچ کے مطابق بولتا ہوا آخر میں رازداری بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ حماد بکواس بند کرو اپنی اور میری بات غور سے سنو۔ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ، سن رہا ہوں میں۔ تم ایک کام کرو، میڈیا والوں کو ساری بات بتا دو۔ کیا؟ کون سی بات بتا دوں؟ شادی کی بات، میری شادی کے بعد سب کو بتا دو۔ ابے کیا کہہ رہے تو، پاگل تو نہیں ہو گیا کیا؟ میڈیا میں خبر دینے کا مطلب ہے کہ پوری انڈیا میں ڈھنڈورا پیٹ دینا۔ دوسری طرف اس کی بات سن کر حماد شاید اپنی جگہ سے چونک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاں تو یہی تو میں چاہتا ہوں۔ سکندر یار مجھے تو لگتا ہے کہ تو سچ میں پاگل ہو گیا ہے، ایسے تو اس نبیل شرازی کو بھی پتہ چل گیا تیری شادی کا۔ حماد نے دل ہی دل میں سکندر کی عقل پر باقاعدہ ماتم کرتے ہوئے کہا، اور یہی تو میں چاہتا ہوں حماد کے اسے بھی پتہ چلے، وہ جو بالکل خاموش بیٹھا کوئی شدید قدم اٹھائے اور میں اسے دبوچ لوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار سامنے تو آئے۔ میرے بھائی بات سن، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے اڈے پر چھاپا مار دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ حماد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں حماد، وہی اڈے جو ایک کے بعد ایک بدلتے رہتے ہیں۔ آخر تم کتنے اڈوں پر چھاپا مارو گے، ذرا یہ تو بتانا مجھے۔ اس کی بات پر دوسری طرف بیٹھا حماد چپ ہو گیا تھا۔ سکندر صحیح تو کہہ رہا تھا، پچھلے چند ہفتوں سے اسے نبیل شرازی کے جتنے بھی اڈوں کی خبر ہوئی وہاں جانے پر وہ خالی پائے جاتے، جیسے ان کے آنے کی خبر اسے پہلے ہی مل جاتی تھی۔ لیکن سکندر یار، جو تم یہ کرنا چاہتے ہو نا، یہ تو بہت ڈینجرس ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ماہم کو نقصان پہنچانے کا موقع تم اسے خود دے رہے ہو سکندر۔ حماد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے ایسا کرنے دوں گا؟ بس تم میرا اتنا سا کام کر دو بھائی، باقی سب کو میں خود سنبھالوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں انفارم میڈیا والوں کو، لیکن آگے جو بھی کرنا مجھے بتا کر کرنا، اور زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کرنا، اوکے؟ ہاں، جیسے کسی چیز کی خبر ہی نہیں دیتا تمہیں۔ ہاں، اتنا کہہ کر اس نے حماد کا جواب سنے بغیر فون کاٹ دیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ ابھی اسے صبح دو محاذ کا سامنا کرنا تھا، جس کے لیے اسے بھرپور نیند اور سکون کی بہت ضرورت تھی۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ سکندر کی شادی کی خبر راتوں رات کسی جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ حیران تھا، ہر کسی کو اس لڑکی پر رشک آ رہا تھا جو اس کی بیوی بننے والی تھی۔ جن لڑکیوں کے دلوں پر سکندر راج کرتا تھا، ان کے دل میں اب اس لڑکی کے لیے حسد اور بغض بھرنے لگا تھا۔
سکندر کے بزنس پارٹنر جن کی نظریں سکندر پر اپنی جوان بیٹیوں کے لیے جمی ہوئی تھی اس خبر کے ملتے ہی افسوس کرتے رہ گئے تھے۔ انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس جوڑے کی خوشیوں کے دل سے حامی تھے۔ نیوز چینلز، نیوز پیپرز، میگزین اور سوشل میڈیا سے ہوتی ہوئی یہ خبر مزنہ بیگم تک بھی پہنچ گئی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ سکندر ایسا بھی کرنے والا تھا۔ اس کے لیے تو انہوں نے اپنی کسی دوست کی بیٹی کو پسند کر رکھا تھا جس کے لیے وہ کچھ ہی دنوں میں سے بات کرنے والی تھی، لیکن ان کے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہی ہمیشہ کی طرح سکندر اپنے لیے فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر انہیں اس بات کی ذرا برابر بھی خبر ہوتی یا انہیں سکندر کے ارادے معلوم ہو جاتے تو وہ پہلے سے ہی اسے اس لڑکی کی تلاش سے روک دیتی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ وہ اپنے باپ کی خواہش پوری کرتے کرتے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بھی کر لے گا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہ مانی۔ یہ خبر ملتے ہی وہ سکندر ولا جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ابھی ذیشان اور اس کے باپ کو اس بات کی خبر نہیں لگی تھی، تبھی تو ماحول بالکل ٹھنڈا تھا، ورنہ تو بمباریاں شروع ہو چکی ہوتی دونوں باپ بیٹوں کی طرف سے ان کے اوپر۔ سکندر، کہاں ہو تم؟ اس کی امید کے مطابق اس کی ماں غصے سے چنگاڑتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ٹاول سے بال خشک کرتے ہوئے اس نے دیوار گھیر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں ابھی صبح کے 8:30 بجے ہی تھے۔ یہ اس کے موم کے ورک آؤٹ کا وقت تھا، وہی امیر عورتوں کے چونچلے، جوان اور فٹ دکھنے کی جد و جہد۔ نفرت سے یہ بات سوچتا ہوا وہ سر جھٹک کر وارڈروب کی طرف آیا۔ اس کے کان اب بھی نیچے سے آنے والی آوازوں کی طرف لگے ہوئے تھے۔ کچن میں ملازم کو ہدایات دیتی آئمہ ان کی آواز سن کر باہر آئی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے تاثرات تھے۔ ارے ماما، آپ، کیا بات ہے، آپ یہاں اور وہ بھی اتنی صبح صبح؟ چلیں اب آپ آ ہی گئی ہیں تو ہمارے ساتھ ہی بریک فاسٹ بھی کر لیجیے گا۔ میں کسی بریک فاسٹ کے لیے نہیں آئی یہاں پر آئمہ، اور اچھا ہوا کہ تم بھی یہیں موجود ہو۔ ذرا بلانا اپنے بھائی کو، بہت زیادہ منمانیاں کرنے لگے ہیں نا اپنی۔ مزنہ بیگم کا انداز تو آج بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ آئمہ نے ناسمجھی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو بہت غصے میں تھی، جبکہ اوپر کمرے میں موجود سکندر آہستہ سے اپنی شرٹ پہنتا اپنی ماں کے لہجے کے اتار چڑھاؤ کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، اس کے ہونٹ بیچے ہوئے تھے اور شفاف گرے آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں۔ کیا ہو گیا ماما، آپ اتنا غصے میں کیوں بات کر رہی ہیں؟ کیا کر دیا ہے بھائی نے؟ آئمہ بالکل انجان تھی اپنے بھائی کی حرکتوں سے۔ اسے تو یہ خبر تھی کہ وہ ماہم سے شادی کرنے جا رہا ہے، لیکن اس بات سے وہ بے خبر تھی کہ اس کی ماں کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ وہ تو یہ سوچی بیٹھی تھی کہ سکندر کے آفس جانے کے بعد وہ موم سے بات کر لے گی، لیکن یہاں سب کچھ اس کی سوچ کے بالکل الٹ چل رہا تھا۔ سکندر نے اسے اس مشکل کام سے خود ہی آزاد کر دیا تھا۔ سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا آج۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارے لاڈلے بھائی نے کتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے؟ اور اس نے اپنی ماں کو بتانا ضروری تک نہیں سمجھا۔ کیا مطلب موم، کیا آپ کو بھی پتہ چل گیا؟ اوہو، اس کا مطلب کہ تمہیں بھی پتا ہے؟ ہاں، ہم مات کو بھی یقیناً پتا ہوگا سب کچھ، اور جو سب سے پہلے جاننے کا حق رکھتا ہے اسے سب سے اینڈ میں پتا چلتا ہے، اور وہ بھی میڈیا سے۔ مزنہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ کیا موم، میڈیا سے؟ مگر میڈیا میں یہ خبر کیسے آئی جبکہ بھائی نے تو کل رات ہی مجھے بتایا تھا؟ ہاں تو مجھے بھی تو کل رات کو بتا سکتا تھا جس طرح تمہیں بتایا، لیکن نہیں، میں تو اس کی کچھ لگتی ہی نہیں نا۔ سگی تو صرف تم اور وہ حماد ہیں اس کے، مجھے کیوں وہ بتانے لگا؟ موم ایسی کوئی بات نہیں، دیکھیں وہ آپ سے بات کرنے والے تھے، لیکن ڈیڈ اور ذیشان کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی ان کی، اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ آئمہ اپنے بھائی کے دفاع میں بولی تو کمرے میں موجود سکندر اپنی شرٹ کے کف لنکس لگاتا مسکرا دیا تھا، جبکہ مزنہ بیگم نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ ہاں تم تو اسی کی طرح بولو گی نا، اس کی طرفداری کرو گی، میں جانتی تھی۔ اوہو ماما، آپ مجھے تو یہ بتائیں کہ آپ غصہ کس بات پہ ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ بھائی نے فائنلی شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن نہیں، آپ کو تو غصہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے اسی لڑکی کو کیوں چنا جو آپ کو ناپسند تھی، بلکہ آپ تو چاہتی تھی کہ وہ آپ کے دوست کی بیٹی شیرین سے شادی کر لے تاکہ آپ کے شوہر کے بزنس میں فائدہ ہو، لیکن افسوس کہ آپ کی پلاننگ بیکار گئی موم، اور تب بھی بیکار ہی جاتی جب ماہم سکندر بھائی کو نہ ملتی، کیونکہ وہ ماہم کے علاوہ کسی بھی لڑکے سے شادی کرنے کے لیے کبھی بھی راضی نہ ہوتے۔ آئمہ کی بات پر مزنہ بیگم نے بے اختیار اپنی نظریں چرائی تھی، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑے سکندر نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔
اسے یہ نئی خبر ان سے اور بدظن کر گئی تھی۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا نیچے اترا۔ جی موم، کہیے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، بے تاثر لہجے میں بولتا وہ مزنہ بیگم اور آئمہ کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ لمحے بھر کو گھبرائی تھی۔ بھائی آپ جائیں نا، میں یہاں سے میں بات کرتی ہوں موم سے۔ آئمہ نے اسے اس سچویشن سے دور کرنے کی کوشش کی، اس بات سے بے خبر کہ وہ ساری باتیں سن چکا ہے۔ نو وے آئمہ، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے تکلیف دینے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ اس کے کاٹ دار لہجے پر مزنہ بیگم نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا نوجوان ان کا بیٹا تھا جسے وہ اپنے ہاتھوں سے خود سے دور کر چکی تھی، جس کا احساس انہیں اس کی آنکھوں کی سرد مہری اور اجنبی پن دیکھ کر ہوا تھا۔ یہ احساس ہونے میں بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ بولیے موم، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ یہی نہ کہ میں اس شادی سے انکار کر دوں، یا یہ کہ اس لڑکی کو چھوڑ دوں مرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیے گئے وعدے سے منہ موڑ لوں، یا پھر یہ کہ اپنی محنت سے کمائی گئی پراپرٹی بھی آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے کے نام کر دوں۔ موم آج تو نا آپ بول ہی دیجئے، میں بھی تو دیکھوں کہ میری ماں کو مجھ سے کتنی نفرت ہے، مجھے خوش دیکھ کر اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، بتائیے اب۔ انتہائی سخت انداز میں بولتے ہوئے اس کا لہجہ آخر میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ اس کا دل تکلیف اور دکھ کے کس مرحلے سے گزر رہا تھا یہ صرف وہ اور اس کا خدا جانتا تھا۔ آئمہ نے آگے بڑھ کر سکندر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک وہی تو تھی جو اس کی تکلیفوں کو سمجھتی تھی۔ سکندر، تم غلط سمجھ رہے ہو میرے بیٹے، میری انٹینشنز یہ نہیں تھے بیٹا۔ آپ کی انٹینشنز کبھی غلط نہیں ہوتی موم، میں ہی ہمیشہ غلط رہا، غلط ٹائم پر میں پیدا ہوا، غلط انسان کا بیٹا بنا، غلط خواہشیں پالی، غلط فیصلے لیے، غلط کام کیے اور اب ایک غلط لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں۔ ساری انٹینشنز صرف میری ہی غلط ہیں۔ وہ سر جھٹک کر نفرت سے بولا تھا۔ مگر بیٹا تم نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تمہاری نظر میں میں ہمیشہ سے ہی غلط رہی ہوں، میں ہی مجرم رہی ہوں نا۔ واٹ؟ کیا سمجھتا میں؟ ہاں کیسے سمجھتا میں آپ کو؟ آپ ہی بتائیے موم کہ ایک 8 سالہ بچہ اپنی ماں کو اس کے باپ سے یہ کہتے سنے کہ ان کا رشتہ ایک بوجھ ہے، ایک زبردستی کا رشتہ ہے، تو وہ بچہ کیا سوچے گا؟ اس کی ماں اس کے بارے میں یہ کہے کہ وہ ایک انچاہی اولاد ہے تو اس کے بچے کے دل پر کیا بیتے گی موم؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کبھی میرے ڈیڈ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی ان سے محبت کی، تو میں کیسے آپ کو سمجھ سکتا ہوں؟ میرے دل میں آپ کے لیے محبت کیسے ہو سکتی ہے موم؟ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ اور ایک اور بات دھیان سے سن لے، میں ماہم سے شادی کروں گا، چاہے آپ اس شادی میں آئیں یا نہ آئیں، میری طرف سے آپ بالکل آزاد ہیں۔ ایک نظر ان کے جھکے سر کو دیکھ کر اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ آئمہ کی گرفت سے آزاد کیا جو اب تک بالکل خاموش تھی، پھر وہ لمبے لمبے قدم بھرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آئمہ ایک نظر اپنی ماں کو دیکھنے لگی جو شاید آج یقینی طور پر شرمندہ ہوئی تھی۔ اس سے تکلیف ہوئی تھی انہیں یہ سر جھکائے کھڑا دیکھ کر، لیکن وہ غلط تھی، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ غلط تھی۔ ان کو آئینہ دکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ سکندر نے جو بھی کہا وہ بہت کم تھا، اگر سکندر کی جگہ وہ خود ہوتی تو ان کی عزت اور رتبے کا لحاظ بھی بھول جاتی۔ جس طرح ان کے لیے آئینہ دیکھنا ضروری تھا، اسی طرح سکندر کے لیے بھی اپنے دل میں چھپے تکلیف دہ احساسات کو باہر نکالنا ضروری ہو چکا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کبھی بھی اپنی زندگی کے لیے فیصلے کرنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ مزنہ بیگم پھر یوں ہی جھکے سر کے ساتھ مڑی اور بنا کوئی لفظ بولے تھکے ہارے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے کھڑی آئمہ نے انہیں یوں جاتا دیکھ کر تکلیف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں سوئی ہوئی کہ کسی نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور آنکھیں پھاڑ کر اپنے سامنے کھڑی ہمنہ کو دیکھا۔ کیا ہو ہمنہ، چور آ گیا کیا؟ کہیں وہ لوگ پھر سے تو نہیں آگے مجھے مارنے کے لیے؟ گہری نیند سے بیدار ہونے کی وجہ سے ماہم کا ذہن اب بھی سویا ہوا تھا، اس لیے جو بھی پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا وہی الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو گئے تھے۔ او ہو لڑکی، نہ کوئی چورا ہے نہ کوئی گنڈا، اٹھو جلدی، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ مگر ہمنہ، اتنی رات کو تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو یار؟ ماہم نے گھڑی دیکھنے کی تکلیف نہیں کی، جہاں صبح کے 5 بجے تھے۔ کمرے کا بلب روشن تھا جبکہ کھڑکیوں پر ڈلے پردے کمرے میں خاصی تاریکی پھیلائے ہوئے تھے۔ او نیند کی دیوی، رات نہیں بلکہ صبح ہو رہی ہے، گھڑی دیکھو ٹائم کیا ہوا ہے۔ سامنے کھڑی ہمنہ نے ماتھا پیٹ کر جیسے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا خیری تو ہے نا؟
اتنی صبح صبح تم کیسے اٹھ گئی؟ اور ابھی تو صرف 5 بجے ہیں یار، جو بھی دکھانا ہے صبح دکھانا، نیند مت خراب کرو، میں نے صبح آفس بھی جانا ہے۔ ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھ کر وہ دوبارہ سونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ ہمنا نے اسے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ میری جان، جو چیز تمہیں میں دکھانا چاہتی ہوں نا، اسے دیکھ کر تمہارے ہوش ایسے اڑیں گے کہ تم نیند کیا سب کچھ بھول جاؤ گی۔ کیا مطلب؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ماہم نے حیرت سے ہمنا کو دیکھا جو تقریباً اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے کر جا رہی تھی۔ قیامت تو اب آئے گی میڈم، وہ دیکھو سامنے ذرا۔ ڈرائنگ روم میں لے جا کر اس نے دیوار سے لگے ٹیبل پر رکھے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا، جہاں چند خبریں بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ چونکہ ٹی وی کی آواز بند تھی، اس لیے براڈ کاسٹر کیا بول رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹی وی پر نظریں گاڑے وہ مزید آگے بڑھی اور سرخیوں میں لکھے الفاظ اب اس کی نظروں میں صاف واضح نظر آئے تھے، جہاں پر لکھا تھا کہ مشہور اور معروف بزنس ٹائکون سکندر نے لیا شادی کا اچانک فیصلہ، ہزاروں لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن سکندر نے کیا اپنے لیے ہم سفر کا انتخاب۔ سکندر کی شادی کی افواہ کتنی سچی کتنی جھوٹ، اس سے آگے وہ پڑھ نہ سکی کیونکہ اس کی ساری نیند ایک دم غائب ہو چکی تھی، اس کے ہوش واقعی اڑ چکے تھے۔ ماہم نے حیران نظروں سے ہمنا کی طرف دیکھا جو صوفے پر آرام سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو، کوئی ہوش باقی ہے یا سارے کے سارے اڑ گئے؟ ہمنا کی زبان میں کھجلی ہوئی، اس کی یہ ہکا بکا حصی حالت اسے بہت لطف دے رہی تھی۔ ماہم نے حیرانی سے پوچھا، یہ خبر میڈیا والوں کو کیسے ملی یار؟ اوہو، کمال کرتی ہو تم، وہ سکندر ہے، اس کی کوئی خبر میڈیا والوں سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور ویسے بھی سکندر کی شادی ہے، کوئی عام انسان کی نہیں کہ میڈیا انجان رہے۔ لیکن یار میڈیا والوں کو کیسے پتا چلا؟ مجھے کیا پتا چل گیا ہوگا اس کے کسی جاننے والے سے۔ مگر ہمنا یہ بات تو صرف ہم 5 لوگوں کے بیچ میں تھی نا، تو پھر کسی اور کو کیسے پتا چلی؟ تم کیا سوچتی ہو کہ جس طرح یہ فیصلہ صرف ہم 5 لوگوں کے بیچ میں ہوا، اسی طرح یہ شادی بھی ہم 5 لوگوں کے بیچ میں ہوگی؟ اگر ایسا تم سوچتی ہو تو یہ بالکل غلط سوچ رہی ہو مس ماہم۔ سکندر کا مطلب ہے ایک سکینڈل، لوگوں کے پاس سکینڈلز چل کر آ جاتے ہیں، اور سکندر تو خود سکینڈلز پیدا کرتا ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو ہمنا کہ یہ خبر سکندر نے خود لیک کروائی ہے؟ ماہم نے بے یقینی سے پوچھا۔ واہ یار، ذہین انسان سے شادی ہو رہی تمہاری تو تم بھی اس کے ساتھ ذہین ہوتی جا رہی ہو، کیسے تم نے یہ جج کر لیا؟ ہمنا پلیز یار، میں اس وقت مزاح کے موڈ میں نہیں، بتاؤ مجھے۔ تم تو ویسے بھی کبھی مزاح کے موڈ میں نہیں رہتی ماہم، میں نے صرف یہ خیال ظاہر کیا ہے، یا تو سکندر یا پھر اس کا وہ دوست، کیا نام ہے اس کا، میں بھول گئی۔ خیر چھوڑو اسے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ساری اٹینشن تو اس نے خود بٹور لی تھی، تمہارا نام تو میڈیا میں آیا ہی نہیں، اس کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ اس کی نئی بات پر ماہم نے الجھ کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب کہ میڈیا والے مجھ سے بے خبر ہیں، انہیں صرف شادی کی خبر دی گئی، لیکن سکندر ایسا کیوں کرے گا ہمنا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ یہ شادی چھپی رہے گی؟ ماہم الجھن کا شکار ہو کر بولی تو ہمنا نے کہا، کیا اس نے اپنے منہ سے یہ بات کہی؟ مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں یاد۔ نہیں، اس نے کہا تو نہیں تھا، لیکن مجھے لگا تھا کہ وہ ہماری شادی کو ایسے چھپا کر رکھے گا۔ اوہ گاڈ، ایسے بکواس خیالات نہ صرف تمہارے ذہن میں ہی آ سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے ماہم کہ اس نے یہ خبر لیک کیوں کروائی۔ ہم نے دوبارہ سے اپنے مطلب کی بات پر اسے لانے کی کوشش کرنے لگی تو ماہم نے کہا، اوکے میں پوچھوں گی اس سے، آخر اس نے ایسا کیوں کیا جبکہ بابا بھی یہ شادی چھپا کر رکھنا چاہتے تھے؟ ہاں بالکل، ضرور پوچھنا، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا کہ تمہارے بارے میں میڈیا کو کیوں نہیں بتایا۔ اچھا ہے نا ہمنا کہ میرے بارے میں نہیں بتایا یار۔ جی نہیں ماہم، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ تو سراسر نا انصافی ہے یار۔ کیا مطلب، کیسی نا انصافی؟ ماہم نے الجھ کر اس کے پوچھا تو وہ بولی، دیکھو نا انصافی ہی تو ہوئی، تمہارا نام دے دیتا تو تم بھی مشہور ہو جاتی، اور ساتھ میں بھی کمپنی میں میری پروموشن ہو جاتی اور ٹھیک ٹھاک پروٹوکول ملنے لگتا مجھے۔ ہم نے تو اپنے ہوائی قلعے بنا رہی تھی۔ اور ایسا کیوں ہونے لگتا؟ ماہم کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ارے پاگل، تم سکندر کی ہونے والی بیوی کی اکلوتی دوست ہوں میں، ایک رشتے سے میں سالی ہوئی نا اس کی۔ ہم نا بس کرو یار، تمہارے دماغ میں سے بکواس خیالات آتے کیسے ہیں؟
ماہم پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی یہ کہہ کر، جبکہ ہم نے کہا اب اس میں بکواس کی کیا بات ہوگی بھائی؟ دھیرے سے بڑبڑا کر وہ بھی صوفے پر دوبارہ بیٹھ گئی اور فکر مندی سے سامنے چلتے گونگے پہرے ٹی وی کو دیکھنے لگی تھی۔ خلاف معمول وہ وقت سے پہلے آج آفس آ چکی تھی۔ آفس کا ایریا تقریباً خالی تھا، سبھی امپلائیز ابھی نہیں آئے تھے۔ ماہم کو شدت سے سکندر کے آنے کا انتظار تھا جو نہ جانے کب آنے والا تھا۔ اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے پرس سے موبائل نکالا اور سکندر کے نمبر پر کال کی۔ اس سے پہلے وہ نیوز دیکھنے کے بعد کمرے میں داخل ہو کر اسے فون ملایا تھا جو دوسری گھنٹی پر کاٹ دیا گیا تھا۔ اس نے غصے سے دوبارہ اس کا نمبر ملایا تو فون آف جا رہا تھا اور اب وہ ٹیبل پر بیٹھی بے چینی سے نظریں ادھر ادھر دوڑاتی فون پر مسلسل جاتی رنگ کو ضبط سے سن رہی تھی۔ اس کی گردش کرتی نظریں سیڑھیوں کے پاس کھڑی ربیہ پر پڑی جو کچھ آفس کولیگز کے نرغے میں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، پریشانی، بے چینی اور نہ جانے کون کون سے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ ماہم نے اسے بغور دیکھا۔ باقی کولیگز بھی کسی بات پر حیرانی ظاہر کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کے ہاتھوں سے پسینے چھوٹنے لگے۔ کان سے لگے موبائل کی دوسری طرف جاتی رنگ کب کی بند ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل والا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا لیکن سکندر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے نہ جانے کتنی مرتبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف موجود انسان تو جیسے آج اس کو آزما رہا تھا۔ خلاف معمول آج ربیہ نے بھی اس سے کوئی زبردستی کا جھگڑا نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے اس کی موجودگی کو بالکل فراموش کر گئی تھی۔ نہ جانے اسے کس بات کی اتنی ٹینشن تھی کہ میٹنگ میں اس کی غیر موجودگی پر اس نے کوئی طنزیہ بات اس سے نہیں کی بلکہ وہ اسے یکسر نظر انداز کر گئی تھی۔ جبکہ ماہم سکندر کے انتظار میں کبھی اس کے کیبن جاتی تو کبھی کینٹین تو کبھی کانفرنس روم، پورے آفس کا چکر کاٹتی وہ محض اپنا وقت گزار رہی تھی اور اسی وقت گزاری میں آفس کا وقت بھی ہونے کو تھا۔ وہ تنگ ہو کر اپنا سامان سمیٹتی گھر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے شخص کی مسکراتی شکل دیکھ کر اس کا پاروا لمحوں میں 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ اسی طرح غصے سے کھولتی وہ ایک قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ سارا دن کنسٹرکشن سائٹ پر گزارنے کے بعد آفس ٹائم ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ آفس پہنچا تھا۔ ابھی اس نے بلڈنگ کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے سے آتی مس ربیہ کو دیکھ کر اسے آئمہ کے کہی گئی بات یاد آئی۔ اس نے غور سے ربیہ کے پرکشش چہرے کو دیکھا جو واقعی میک اپ کی تہوں میں اٹا ہوا تھا۔ ایک ادا سے چلتی ہوئی وہ ٹھیک اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو کر بولی، گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ مس ربیہ، کیسا رہا آج کا شیڈول میرے بغیر؟ عام سے لہجے میں آفس کے کام کے بارے میں اس نے پوچھا۔ سر بہت اچھا رہا، اور آپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی سارا کام میں نے پوری ذمہ داری سے کیا، کوئی بھی کام پینڈنگ نہیں رہا۔ مسٹر کپور کی کمپنی کے ساتھ میٹنگ بھی اچھی رہی، روحی نے کافی اچھی پریزنٹیشن دی تھی۔ حماد سر ہمیشہ کی طرح آپ کے غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر غائب رہے اور مس ماہم نے بھی کافی مایوس کیا مجھے۔ وہ جو ربیہ کی دی گئی فائل کو سرکاری نظروں سے دیکھنے میں بزی تھا، ماہم کے نام پر چونک کر اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگا۔ کیوں، ایسا کیا کر دیا مس ماہم نے؟ اب سر دیکھیں، میرا کوئی حق نہیں بنتا کہنے کا، لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی کسی کام کو بھی سیریس نہیں لیتی، صرف وقت گزارنے کے لیے آفس آ جاتی ہے، معصوم سی شکل کا فائدہ اٹھا کر آپ کی ہمدردی حاصل کرتی ہے۔ میٹنگ کے وقت آپ کے آفس میں نہ جانے کیا تلاش کرتی رہی تھی؟ میرے پوچھنے پر بہت روڈلی جواب دیا۔ سکندر نے مس ربیہ کو غور سے دیکھا جیسے اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے اس کی نظر سست قدموں سے سیڑھیاں اترتی ماہم پر پڑی جس کے چہرے سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ اس کی نظروں کا تاثر تھا کہ ماہم نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ساکت سے رہ گئے، پھر اس نے ماہم کی رنگت کو بدلتے دیکھا۔ چہرے پر پھیلی بیزاری کی جگہ اب غصے نے لے لی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ایک ہاتھ سے کندھے سے لٹکتے بیگ کو مضبوطی سے تھامے اسے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سکندر نے نظروں کا زاویہ واپس ربیہ کی طرف موڑ لیا، حالانکہ وہ پورا ماہم کی طرف متوجہ تھا، صرف دیکھ نہیں رہا تھا اس کی طرف۔ سر، میڈیا والوں سے پتہ چلا کہ آپ شادی کر رہے ہیں، کیا واقعی یہ سچ ہے یا صرف افواہ ہے کوئی؟ ربیہ جو اتنی دیر سے یہ بات کرنا چاہتی تھی وہ اب جا کر اس کی زبان سے نکلی تھی، اور پاس آتی ماہم نے بھی اس کا یہ سوال سن لیا تھا، اسی لیے خونخوار نظروں سے اس نے سکندر کو گھورا جس کے ہونٹوں پر ایک دلچسپ مسکراہٹ تھی۔ سکندر کے بارے میں کوئی خبر افواہ نہیں ہوتی مس ربیہ، جو ہوتا ہے وہی میڈیا میں پھیلتا ہے۔ کیا واقعی سر؟ یعنی آپ شادی کر رہے ہیں، یہ سچ ہے؟ ربیہ کو جیسے یقین نہیں آیا تھا اس کی بات کا۔ جی بالکل مس ربیہ،
میں واقعی شادی کر رہا ہوں. اکیلے لائف کافی بورنگ ہو گئی تھی تو سوچا کیوں نہ تھوڑا سا ایڈونچر کیا جائے لائف میں. ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی خود کو لا تعلق ظاہر کرتی بار بار اسے گھورتی بھی جا رہی تھی. سر کیا آپ کے نزدیک شادی ایک ایڈونچر ہے کیا؟ مس ربیہ نارمل سے انداز میں پوچھ رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ افسوس بھی کر رہی تھی اتنے مالدار انسان کے ہاتھ سے نکل جانے پر. یس مس ربیہ، فی الحال تو یہ میرے لیے ایڈونچر ہی ہے. اب آگے دیکھا جائے گا کہ آنے والی لڑکی میری زندگی کو ایڈونچر بناتی ہے یا پھر. ایکسکیوز می سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ماہم سے اور سنا نہ گیا تو وہ فوراً سے بولی تھی. سکندر کی بکواس سن کر اسی لیے وہ اس کی بات کے بیچ میں ہی بول اٹھی تھی. یہ کیا طریقہ ہے مس ماہم بات کرنے کا؟ اپنے بڑوں سے کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ ان مڈل کلاس لڑکیوں کو ذرا سی بھی تمیز نہیں ہوتی بات کرنے کی. جس ماحول میں پلی بڑی رہتی ہیں ویسا ہی بولنے کا انداز ہوتا ہے ان کا. اس کی بات پر ماہم نے غصے سے اسے گھورا. اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھی. سکندر تو حیران رہ گیا تھا اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر. وہ جو ربیہ کو ذہین اور سمارٹ سمجھتا تھا آج اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی ہی بد زبان بھی ہے. مس ربیہ، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کچھ زیادہ ہی اوور بیہیو کر رہی ہیں؟ اور آپ کی زبان شاید آپ کے ہائی کلاس ماحول کو شو کر رہی ہے. بدتمیز اور بد اخلاق تو آپ بھی ہوئی نا مس ربیہ، ایسی فضول باتیں بول کر. یو ریئلی ڈس اپوائنٹڈ می. کچھ زیادہ ہی باس بننے کی کوشش کریں آپ، مگر یہاں باس میں ہوں اور میں ذرا بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری اسسٹنٹ سے کوئی اس انداز میں بات کرے سوائے میرے، اور وہ بھی میری موجودگی میں. آج میں نے یہ بات برداشت کر لی، آپ کی بدتمیزی بھی، لیکن آئندہ کے لیے ایسا نہیں. اور آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا، یہ تو میں اچھے سے جانتا ہوں، ہے نا؟ اس کے وارننگ دینے والے انداز پر جہاں ربیہ کی زبان کو تالا لگا، وہیں ماہم نے حیرانی سے اس شخص کو دیکھا جو پہلی بار اس کے حق میں بولا تھا. وہ بھی اپنی اس امپلائی کے سامنے جس کی تعریف کرتے وہ کبھی تھکتا نہیں تھا. ماہم کو اپنی طرف حیران نظروں سے دیکھتا پا کر وہ اس کی طرف مڑا. اینڈ یو مس ماہم، فوراً میرے کیبن میں آئے، جو بھی بات کرنی ہے وہی کریں گے. اسے حکم دے کر وہ آگے بڑھا اور پھر کچھ خیال آنے پر وہ دوبارہ ان دونوں کی طرف مڑا. مس ربیہ، آپ پارٹی ہال میں میٹنگ کی ارینجمنٹ کریں اور سارے امپلائیز سے کہیں کہ ایک ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہاں موجود رہیں. سکندر کو کچھ ضروری اعلان کرنا ہے. جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح اپنی بات ختم کر کے وہ واپس مڑ کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا. سکندر کے جاتے ہی ربیہ غصے سے کھولتی اس کی طرف مڑی جو گمسم سی کھڑی اسی لفٹ کو دیکھ رہی تھی جس کے اندر سکندر ابھی غائب ہوا تھا. کروا دی نا میری انسلٹ تم نے. سکندر کو مجھ سے تم نے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا نا. یہی چاہتی تھی تم کہ کسی بھی طرح سکندر مجھ سے دور ہو جائے. ربیہ کی بے تکی سی بکواس پر ماہم نے چونک کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو غصے سے بے حال ہوئی جا رہی تھی. یہ کیا بکواس کری ہو تم؟ ماہم نے غصے سے کہا تو وہ بولی. اچھا تو میں بکواس کر رہی ہوں؟ ہم دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر تم سے برداشت نہیں ہوا تو اسی لیے تم یہ ڈرامہ کرنے کے لیے آگے نا تاکہ تم سکندر کو مجھ سے دور کر سکو. مگر ایسا کر کے تمہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں کیونکہ کسی اور سے وہ شادی کرا ہے. اگر وہ میرا نہ ہو سکا تو تمہارا بھی نہیں ہو سکتا. ربیہ اپنے دل کی بھڑاس اس پر نکال رہی تھی جب سامنے کھڑی ماہم نے حیرانی سے اسے دیکھا جس کی شکل غصے سے کافی خوفناک ہو گئی تھی. سکندر کے شادی کی خبر کا صدمہ کچھ زیادہ ہی لے لیا ہے تم نے. اس لیے میری ایک نیک صلاح ہے کہ چھٹی لو اور کچھ دن کے لیے اس شہر سے دور چلی جاؤ ربیہ. تمہارے ذہن کو سکون ملے گا. ورنہ ایک بات کہوں، جلد ہی نا یہ تمہارا ذہن صدمے سے پھٹ بھی سکتا ہے. یا تو تم پاگل بھی ہو سکتی ہو، اتنا زیادہ سٹریس جو لے رہی ہو تم. اور رہی بات سکندر کی تو وہ کس کا مقدر ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. اس لیے زیادہ سوچو مت. تمہارا تو وہ بالکل نہیں اور دور دور تک ایسی کوئی امید بھی نہیں. ماہم ایک جاندار مسکراہٹ اچھال کر اس کے غصے کو مزید ہوا دیتی اسی لفٹ کی طرف چل پڑی جس میں کچھ دیر پہلے سکندر گیا تھا. مگر اب کی بار اس کے چلنے کا انداز فاتحانہ تھا، جیسے وہ کچھ جیت کر آئی ہو، جیسے بہت بڑی جنگ وہ جیت کر آئی ہو. جی کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ نارمل سے انداز میں بولتے ہوئے سکندر دوبارہ سے تم سے آپ پر آ گیا تھا. یہ اس کے تم سے آپ تک کے سفر کی منطق وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. اس لیے اسے چند لمحے گھورتے ہی جو آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھا اپنے سیدھے ہاتھ کے مکے پر ٹھوڑی ٹکائے کافی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے بتائیں مجھے؟
ماہم جب بولی تو اس کا لہجہ ضبط کی عکاسی کر رہا تھا، جبکہ اس کا چہرہ سرخ انگارہ بنا ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب سکندر اسے اتنا غصے میں دیکھ رہا تھا۔ کون سی حرکت؟ ابھی میں نے کوئی حرکت کی ہی کہاں ہے؟ میں میڈیا والی حرکت کی بات کر رہی ہوں۔ کیوں بتایا میڈیا والوں کو آپ نے؟ غصے سے بولتے وہ مزید 2 قدم اس کی طرف آگے بڑھی تھی۔ 1 منٹ رکو، شاید تمہیں پتہ نہیں کہ صرف میڈیا نہیں بلکہ سوشل میڈیا، میگزین، سب جگہ پر یہ خبر پھیلنے والی ہے۔ سکندر اسی سکون سے بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ قدم قدم اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھتی رہی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ریئلی؟ میں تو ایسا کر بھی چکا ہوں ڈیئر وائف۔ وائف لفظ کو پرزور انداز میں ادا کرتا اس کے چہرے پر پھیلتے ناگواری کے تاثرات کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کی وائف نہیں ہوں۔ ماہم نے سخت سے لہجے میں اسے ٹوکا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا، ایسی مسحور کن مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جو کسی کو بھی اپنے حصار میں لے سکتی تھی۔ ماہم نے تو بڑی مشکل سے اس کی مسکراہٹ سے اپنی نظریں چرائی تھی۔ تم بیوی ہو نہیں مگر ہونے والی تو ہو نا؟ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا وہ اس عام سے حلیے والی لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں، کچھ خاص، جو سکندر جیسے مرد کو پگھلا چکا تھا۔ میں اس شادی سے انکار کر دوں گی، بڑی ہمت کر کے ماہم نے دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ تم جو بھی کرو، تمہارے انکار کی اب کوئی اہمیت نہیں رہے گی ماہم۔ بٹ میرے بابا میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ ماہم کی بات میں ایک مان تھا اپنے بابا کے لیے۔ تبھی سکندر نے کہا، ٹھیک ہے، کوشش کر کے تم دیکھ لو، مگر ایک بات کہوں، تم منہ کی کھاؤ گی، تمہاری بات اب کوئی بھی سننے والا نہیں۔ دیکھ لیتی ہوں، میں ضرور بابا سے بات کروں گی۔ اٹس اوکے، ایز یو وش، مگر ایک بات کہوں، تمہارا یہ ایک انکار تمہارے بابا کی جان خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ وہ اسے اب نئے طریقے سے ڈراتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں۔ بظاہر بڑی مضبوطی سے اس کے سامنے کھڑی ہو کر یہ بول رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے جھلکتا خوف سکندر کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ ایسا ہی ہوگا مس ماہم، سب کچھ میری مرضی سے ہی ہوتا ہے آج تک، اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں ماہم کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ آپ میرے بابا کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے سے بھی اب خوف جھلکنے لگا تھا۔ سکندر کے ہونٹ لمحے بھر کو پھڑپھڑائے تھے۔ تم بس ایک بار انکار کر دو، پھر دیکھنا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تمہارے بابا کی زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے۔ مجھ سے کھیلنے کی کوشش مت کرنا ماہم، کیونکہ میں بہت خطرناک انسان ہوں، اور افواہیں کہیں نہ کہیں سچ بھی ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ انتہائی گہرے لہجے میں یہ بات کر کے اس کی دھڑکنوں کو خوف زدہ انداز میں دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، اس نے ڈر کر اپنے سامنے کھڑے سکندر کی شفاف گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ سکندر نے مزید گہرے لہجے میں کہا، لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہے مجھ میں؟ اس سوال کا جواب تو صرف مسز ماہم سکندر کو ملے گا، تمہیں نہیں۔ اسے سوالوں میں گھرا چھوڑ کر ایک آخری نظر اس پر ڈال کر وہ لمبے لمبے قدم بھرتا کیبن سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے کھڑی ماہم اب کسی سحر کے زیر اثر اپنے سامنے اس خالی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہی کھڑا تھا۔